میں کوئی تقریباً 18-19 سال سے وہاں حاضری دے رہا ہوں، جس کا حکم مجھے حضرت نے دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے حکم دیا تھا۔ وہاں مدینہ شریف میں روضہ رسول کے قریب میں نے حاضری دی، ملا تو مجھے فرمایا ہمارے 3 پروگرام ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں تو ٹائم دے دیا گیا، شب برات، محرم شریف کا اور میلاد شریف کا۔ تو میں نے عرض کی حضور میں میلاد شریف کے موقع پر حاضر ہو جایا کروں گا، اس کے بعد میری غیر حاضری کوئی نہیں، الحمدللہ۔ تو میرا وہاں جانا، حاضر ہونا میرے دوست احباب، میرے تلامذہ شاگردوں کے لیے یہ علامت ہونی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی اعتقادی خرابی ہوتی تو میں یہ مسلسل 20 سال کیوں وہاں دوڑ لگائی ہوئی ہے؟ اور میں گواہ ہوں اس بات کا، وہاں آستانہ عالیہ قمبر شریف پر نہ کوئی جراثیم رافضیت کے ہیں، نہ خارجیت کے ہیں، نہ ناصبیت کے ہیں، خالص مرشد حسین، مرشد حسین، مرشد حسین، خالص اہل سنت و جماعت، بالکل نکھرا ہوا سونے کی طرح عقیدہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں درگاہ پر مجھے کراچی سے لائے ہوئے وہ مہمان تشریف لائے، اس پر انہوں نے بتایا جی وہ فلاں ہمارے جو ہے نا وہ قمبر شریف کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں نے تو سنا ہے سارے ولیوں کو، وہی بات ہوئی جب گئے نا سٹیج پر، وہاں نعرہ تحقیق بھی لگ گیا، حالانکہ بات کوئی نہیں کی، نعرہ تحقیق بھی لگ گیا۔ میں نے ان کو دیکھا اور ساتھ ہی حضرت نے یہ لالوں کی جوڑی آپ نے سنی نا، حضرت کے درباری نعت خان، جس طرح حسان بن ثابت رسول اللہ کے دربار کے نعت خان تھے، یہ حاجی مکنو اور محمد حسین حسینی یہ قمبر شریف کے آستانہ عالیہ کے درباری نعت خان ہیں۔ یہ نعت پڑھنے لگے، خود سائیں قبلہ نے فرمایا اعلیٰ حضرت کا کلام سنا۔ میں وہاں موجود تھا، لمیات نظیر و کفی نظر ہے، جو اعلیٰ حضرت کا نعت یا کلام سننے کا خواہشمند ہو وہ بھلا اکھڑ سکتا ہے؟ تو سن لو، لفظ افضل میں نے آپ سے 25-27 بار کہلوانا ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی صحابہ کا عقیدہ، یہی تابعین کا، یہی تبع تابعین کا، اور یہی عقیدہ بالکل محفوظ طریقے سے قمبر شریف میں ہے۔ میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ سنیے پھر دیکھیے، اللہ پاک نے جاری رہے انشاءاللہ، فیضان رضا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سنیے، اب نعرہ آپ نے صرف اس وقت لگانا ہے جب میں آخری جملہ کہوں گا تقریر ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے۔ تو سنیے، اللہ پاک نے عام مخلوقات سے انسان کو افضل بنایا، اشرف المخلوقات، پھر انسانوں میں بھی درجے الگ الگ، کافر بھی انسان ہے، مومن بھی انسان، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، یہ بھی آدم کی اولاد، اس کا بھی کھانا پینا ایسا ہی ہے جیسا مومن کا، وہ بھی اسی زمین پہ رہتا ہے، مومن بھی اسی زمین۔ مگر کیا کوئی بے وقوف جاہل کہہ سکتا ہے مومن اور کافر کا مقام مرتبہ ایک جیسا ہی ہے؟ نہیں کہے گا۔ تو سنیے پھر، ایک درجے کا فرق ہے وہ مومن اور کافر میں، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس کے پاس نہیں، تو ایک درجے کا فرق ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جو کہے نہیں جی ان میں کوئی فرق نہیں وہ جاہل ہے، پاگل ہے۔ تو 27 درجوں کا فرق مٹا کے جو کہے عام بشر اور رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں، وہ 27 گنا بڑا جاہل اور پاگل ہوگا۔ تو آئیے پھر لفظ افضل میرے ساتھ کہتے جائیں، میں مراتب گنتا جاتا ہوں۔ آخری مقام جہاں سے اوپر مقام پھر مخلوق کا ختم، خالق کا مقام آ جاتا ہے،
اس بارگاہ تک پہنچنا ہے ہم نے۔ کافر انسان سے مومن انسان افضل، عام مجھ جیسے گناہگار مومن سے ایسے صالح مومن، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، پھر عام صحابہ سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر ان سے بیعت رضوان والے، پھر احد والے، پھر بدر والے، پھر عشرہ مبشرہ، پھر خلفائے راشدین، پھر صدیق اکبر، پھر صدیق اکبر، پھر صدیق اکبر، پھر نبی، پھر رسول، پھر اولو العزم، پھر جناب خلیل اللہ، اور پھر محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر! یہ عقیدہ ہے قمبر شریف کا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میں بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں الحمدللہ بابا سائنس احمد برکاتہ قدسیہ سے کہ آپ تقریر فرمائیں، اور آج الحمدللہ پنجاب کی سرزمین